ڈاکٹر نائب صاحب, چیئرمین رانا صاحب, معزز خواتین و حضرات, یہ جو دن ہے بڑا منفرد دن ہے اور اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے, اور دو وجوہات کی وجہ سے. ایک تو آج جو ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں in terms of the launch of HBL زرعی سروسز لمیٹڈ, یہ پہلا بینک ہے اس ملک میں جو ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز کو لانچ کرنے جا رہا ہے. دوسری اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ آج سے پورے 20 برس پہلے یہ بینک پرائیویٹائز ہوا اور ایگفیڈ نے اس کی اونرشپ لی. اینڈ سنس دین this bank has not looked back in terms of every initiative that has come into the banking industry, اور اس میں جو بھی جدت آ رہی ہے اور آتی انشاءاللہ جائے گی. تو اس 20 سالہ اینیورسری میں رانا صاحب میں آپ کو اور ایگفیڈ کو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, because it's a big moment for the bank and big moment for ایگفیڈ. اینڈ اور یہ ہوا ایسے ہے کہ یہ ایک بڑا جیسے کہتے ہیں حسین امتزاج ہو گیا ڈیٹس کا, کہ آج ہی ہماری 26 فروری کو یہ HBL زرعی سروسز لانچ ہوتی جا رہی ہے اور 20 سالہ اینیورسری بھی اسی دن ہے. Now let's come to the subject at hand. دیکھیں یہ جو زرعی اور زراعت کا جو معاملہ ہے اس میں پالیسیاں بھی بہت ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں اس پہ ڈیبیٹس بھی بہت ہیں. ہر کوئی بات کرتا ہے واٹ اینڈ وائی کی. تو ہمیں معلوم ہے کہ گندم کی اگر جو اوسط پیداوار ہے اگر وہ اس وقت 36 من پر ایکڑ ہے, اگر وہ 40 پہ چلی جائے تو یہ ملک خود کفیل ہو جائے گا, اور اگر 40 سے یہ اوسط اوپر چلی جائے تو ہم اس سے زر مبادلہ کما سکتے ہیں. اسی طرح واٹر پروڈکٹیوٹی کی بات ہے کہ جو پانی کی کھپت ہے, we know we are a fraction of India or China or any other country that we can come forward. تو یہ what and why کی جو ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے, it's always about the how part of it, کہ ہم نے کیا کیوں نہیں اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. And I think that's where I feel کہ HBL نے جو ایک قدم اٹھایا ہے, کیونکہ دیکھیے HBL اور زراعت بالکل آپس میں یہ جوائنٹ ایٹ دا ہپ. تقریباً 50,000 کاشتکاروں کو ہم ہر سال یہ سروس کرتے ہیں, ان کو قرضے مہیا کرتے ہیں. تقریباً 70 بلین کے قرضے اور کریڈٹ جو ہے وہ کسانوں کو دیا جا چکا ہے. بٹ وی نو کہ دس کین ناٹ بی جسٹ دا ہاؤ پارٹ آف اٹ. اور اسی لیے عامر عزیز صاحب یہاں بیٹھے ہیں, جب انہوں نے ہمیں 3 سال پہلے جوائن کیا اور انہوں نے اپنی انٹرونشنز شروع کی, آپ نے صدر آپ نے انٹرونشنز کی بات کی, یہ تجربات تھے اور ڈفرینٹ کراپس کہ ہم کس طرح ایز اے بینک ہم کس طرح ان کو ان پٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں, بیج, کھاد, پیسٹیسائڈس. ہم ان کو ایگرونومی سروس کیسے دے سکتے ہیں کہ کراپ سائیکل کیسے چلنا چاہیے, کون سی کراپس اگانی چاہیے, ان کو آگے کیسے لے کے جانا چاہیے, سیٹلائٹ امیجری ہونی چاہیے, اس سے جو موسمی حالات ہیں اور اسپیشلی بدلتے ہوئے موسمی حالات ہیں اس میں آپ نے اپنی جو فصلوں کو ہے ان کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے. اور تیسری چیز اس میں تھی کہ میکنائز سروس, کہ اگر آپ ہاتھ سے چیزیں بوئیں ورسز اگر ہارویسٹرز آ جائیں اور چیزیں آ جائیں, ان کی مشین کے تھرو, زرعی مشینوں کے تھرو ہم اس کو آگے کیسے لے کر جا سکتے ہیں. اور آخری چیز یہ تھی کہ جو آپ فصل اگائیں گے اس کو آگے ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں کہ ان کو بیچا جائے. بیکاز آج بھی یہ ہے کہ جس نے گنا بھی کسی مل کو دے دیا ہے وہ 1-1, 2-2, 3-3 مہینے انتظار کر رہے ہیں اپنی پیمنٹس کا. تو جب ہم نے اس کا امتزاج کیا اور جب یہ all got together in this sort of closed cycle, تو اس کا جو فائدہ ہوا وہ ہم نے ایک پروف آف کانسیپٹ بن گیا. اور یہ ہم نے 3 سال کیا, میز میں کیا, رائس میں کیا. عامر عزیز صاحب اس پہ فردر اس کی تفصیل میں جائیں گے, لیکن وہ جو پروف آف کانسیپٹ بنا کہ جو
کراپ کی ییلڈ ہے جو اس میں سے جو ہم اور اس میں بڑھا سکتے ہیں، جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ گندم کو کیسے کتنے منوں سے کتنے منوں پہ لے جا سکتے ہیں، تو اس میں 20 سے 25% اس ییلڈ میں انکریز آئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسپیشلی جو چھوٹے کسان ہیں ان کی آمدن میں جو انکریز ہوئی وہ 100% سے زیادہ ہوئی. اب اس میں جو یہ انٹرونشنز ہوئی وہ بھی ہوئی، جو مڈل مین کا کردار تھا یا ہے اس کو بھی میٹیگیٹ کیا گیا، اور اس سے ہم نے دیکھا کہ اب یہ پروف آف کانسیپٹ ایسا ہے کہ اگر ہم نے ایگریکلچر اکانومی کو اور جو اس میں اگر معاشی انقلاب ہم نے لانا ہے تو صرف یہ انٹرونشن سے نہیں ہو سکتا، اس کو ایک بڑے منظم طریقے سے، اور اس کو we'll have to scale it up، کیونکہ یہ ایک صوبہ ہے یا 2 صوبے ہیں یا 3 صوبے ہیں یا ایک تحصیل ہے یا 2 تحصیلیں ہیں 3 تحصیلیں ہیں، ہم نے ان کو ہر جگہ اس کو آگے لے کر جانا ہے. تو اس کے جب ہم نے سوچا، اور ہمارے ابھی محترم بورڈ آف ڈائریکٹرز ابھی پہنچے ہیں، یہ کراچی سے تشریف لا رہے ہیں تو تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے، لیکن ان کی مدد سے، ان کی ہیلپ سے، ان کی گائیڈنس سے یہ بات ہوئی کہ ایچ پی ایل زرعی سروسز کو ہم ایک کمپنی انکارپوریٹ کریں، تاکہ جتنی بھی یہ میں نے باتیں کی ہیں جو نان فائنینشیل سروسز ہیں، بیلنس شیٹ ہم دے سکتے ہیں ایچ پی ایل سے، لیکن یہ جو اکانومی کی سروس ہے، کیونکہ اکانومی کی سروس صرف ایک لوکل سطح پہ نہیں انشاءاللہ رہے گی. عامر عزیز صاحب جب اس کو آگے لے کر جائیں گے تو جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ہم ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بھی یہاں لے کر آئیں گے، تاکہ ایک گلوبل سکسیس ٹرانسفر ہو چکے، تاکہ جو دوسرے ملکوں میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہم اپنی جو زرعی طور پہ ہم جو مشورے دے رہے ہیں اس میں ہم اس کو انکارپوریٹ کر سکیں. تو اس وجہ سے ہم نے کمپنی کو انکارپوریٹ کیا. اس میں ڈپٹی گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ یہ ہم کمپنی انکارپوریٹ کریں، تو یہ پہلی دفعہ ہے نا، اس از انچارٹرڈ ٹیریٹری، تو پہلی دفعہ ہے. انہوں نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے اپنا ڈیسیجن دیا کہ یہ ایک کون سا بینک ہے، ان کی کیا خدمات ہیں اور ان کی کیا کمٹمنٹ ہے کہ اس کو یہ اس سلسلے میں آگے لے کر جائیں گے. اور اس کے بعد میں ایس سی بی کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کمپنی میں انکارپوریٹ ہونے کی اجازت دی، اور ٹوڈے از دا لانچ. اب اس میں اگین عامر عزیز صاحب اس میں تھوڑی سی اور تفصیل میں جائیں گے، لیکن اس کے 3-4 بڑے پہلو ہیں. پہلی تو جو میں نے ذکر کیا کہ اکانومی سروس ہے، کہ ہم جو کسان بھائی اور بہن ہیں ان کو ہم کیسے یہ جو معاشی یہ جو زرعی طور پہ ان کی جو ہم ہیلپ کر سکیں ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دیم جو رائٹ ایڈوائس کہ کون سی فصل اگائیں، کس وقت اگائیں، اور کیسے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور دوسرا اس میں یہ جو اب آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو ڈیرا کا کانسیپٹ ہے، بیکاز یہ ساری سروسز کی تو میں نے آپ کو بات کر دی، لیکن اس کا دیر ہیز ٹو بی اے مینس ٹو این اینڈ. تو اب اس کو جس طرح بنایا گیا ہے اور سوچا گیا ہے کہ یہ اب ہب اینڈ اسپوک ماڈل سے چلیں گے. یہ پہلا ڈیرا ہے جو آج انشاءاللہ لانچ ہونے جا رہا ہے برے والا. اس کے بعد پاک پتن ہے، سائی وال ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس 9 اور سائٹس ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو آگے لے کر چلتے جائیں گے. لیکن یہ جو ڈیرا ہے اس میں یہ ساری ون سٹاپ ونڈو کی بات ہے کہ یہاں آپ کو کھاد، بیج اور پیسٹیسائڈ وہ بھی ملیں گے. اس کے علاوہ ہمارے لینڈنگ آفیسرز جہاں بیٹھے ہوں گے، رائٹ، آپ جا کر دیکھیں گے کہ وہ کہ آپ نے کوئی بھی سروس لینی ہے آن دا قرضہ جات کے لیے تو وہ بھی یہیں سے مہیا ہوگی. آپ کو ہماری کسی برانچ میں نہیں جانا پڑے گا. آج جب ہم آ رہے تھے لاہور سے آتے ہوئے، ہماری کئی برانچز ہیں جو چکوں کے ساتھ ساتھ آگے چلتی آ رہی ہیں، لیکن وہ برانچ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہیں تشریف لائیے اور یہیں ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. سو یہ تو ڈیرا ہو گیا. اس کے علاوہ اس ہب اینڈ اسپوکس، تو یہ اب آپ دیکھیں گے ہم ایک ابھی چک سے آ رہے ہیں کیونکہ ہماری جو برانچ لیس بینکنگ ہے اس میں ہمارے کنیکٹ ایجنٹس ہیں. ابھی تک ہمارے جو کنیکٹ ایجنٹس ہیں جن کے تھرو ہم کام کر رہے ہیں اور ہم آسان اکاؤنٹس اس میں کھول رہے ہیں، وہ ہم نے کھولے ہیں بڑے شہروں میں، کچھ چھوٹے شہروں میں.
اور کچھ جس کو ٹرشری ایریاز کہتے ہیں. لیکن یہ ابھی ہم جو دیکھ کر آئے ہیں یہاں سے 22 کلومیٹر دور ہے وہ چک یا گاؤں آپ جو بھی سمجھ لیں, تو وہاں یہ کنیکٹ شاپ جو ہے آج اویلیبل ہے. اور ہم انشاءاللہ اس کو, کیونکہ مجھے عامر عزیز صاحب نے یہی بتایا کہ 50,000 گاؤں ہیں اس ملک میں, رائٹ. سو ہر آئیڈیا وڈ بی کہ جو کسان ہیں اور کاشتکار بھائی اور بہنیں ہیں ان کو آپ کو ہماری برانچز میں نہ آنا پڑے. We need to take this service to their doorsteps, and that is the concept کہ ڈیرا اور جو یہ کنیکٹ شاپس ہیں اس کو ہم آگے کیسے لے کر چلیں. میں نے ابھی اسٹیٹ بینک کا شکریہ ادا کیا ہے. میں آلسو وانٹ ٹو تھینک آل آر پارٹنرس, جو ہماری جو بھی فرٹیلائزر کی کمپنیز ہیں, پیسٹیسائڈ کی کمپنیز ہیں جو ہمیں بیج دے رہی ہیں. اور ہم نے پہلا وہ ایک کام کر دیا ہے جو آپ نے ہمیں پرووائڈ کیا. ہم نے وہ جو کھاد تھی, نہ صرف کہ وہ کھاد ایک اس کی کوالٹی پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا بیکاز اٹ کیم ڈائریکٹلی فرام دا کمپنی, بٹ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ہم نے کنٹرول ریٹ پہ فارمرز کو دی, تاکہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم اس میں سے پیسہ کمائیں یا کوئی اور پیسہ کمائیں, اگر ہم نے اس کو اسکیل اپ کرنا ہے تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے, اور وہ جو پروف آف کانسیپٹ ہوا ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے. تو ونس اگین میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن بہاف آف HBL. آپ سب لوگ تشریف لائے, جیسے سدھر نے کہا, کوئی جہازوں پر آئے, کوئی گاڑیوں پہ آئے, کوئی موٹر سائیکلس پہ آئے, کوئی سائیکلوں پہ آئے, کوئی پیدل آئے, لیکن آپ کی جو آج موجودگی ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ پہلی دفعہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں اور ایک بینک کا یہ جو قدم ہے. اور اس میں دیکھیں میں صرف یہ آج بھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اس پہ ہماری کوئی اجارہ داری نہیں ہے, بیکاز اگر ہم نے ایگریکلچر میں جو ریورس گیئر لگا ہے اور اگر ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے, اور اس ملک کے لیے اتنی بات ہوتی ہے کہ IMF سے $1 بلین آ جائے گا, $1.5 بلین آ جائے گا, اور $2 بلین اگر ایڈیبل آئل پہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم یہ خود چیزیں یہاں بنانی شروع کر دیں اور اس کو آگے لے کر چلیں. تو یہ ہمارا ایک لیٹس سے ایک اٹیمپٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے آپ سب لوگوں کی مدد سے. میں اس پہ بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ دس ول بی اے game changer for the agriculture economy of Pakistan and inshallah for Pakistan as well. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.